سر مسٹر تیفی بٹ جن کے بہنوئی جاوید بٹ مرڈر ہو چکے ہیں، ان کے کیس کی کوئی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے؟ بتائیے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے امیر بلاج کے قتل سے شروع ہوتا ہے، اور ویسے یہ سلسلہ بلا ٹرکاں والے کے قتل سے شروع ہوتا ہے، اور بلا ٹرکاں والے کے بعد پھر ٹیپو ٹرکاں والے کا مرڈر ہوتا ہے، پھر ٹیپو ٹرکاں والے کے بعد امیر بلاج کا مرڈر ہوتا ہے، پھر امیر بلاج کے مرڈر کے بعد یہ پہلا موقع ہوتا ہے کہ تیفی بٹ جو ہیں، جو تمام تر، اور گوگی بٹ، یہ جو بلا ٹرکاں والا خاندان ہے، بلاج فیملی ہے، ان کے تمام تر جو حملے اور تمام تر قتلوں میں نامزد ملزم رہے ماضی میں بھی، اور وہ پھر اس میں بے گناہ قرار پاتے رہے۔ اس مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ امیر بلاج کے قتل میں پہلی مرتبہ تیفی بٹ جو ہے نہ صرف گناہ گار قرار پاتے ہیں، اور ایک جے آئی ٹی جو ہے وہ گوگی بٹ کو بھی اس میں گناہ گار قرار دے دیتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ابھی تیفی بٹ کی گرفتاری سے پہلے پہلی مرتبہ جو ٹرکاں والا، مبینہ طور پر ٹرکاں والا خاندان کی طرف سے ادھر جو ہے تیفی بٹ خاندان کے ایک شخص کو مبینہ طور پہ مرڈر کیا جاتا ہے، جس کا نام جاوید بٹ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ جاوید بٹ کے قتل کا جو انیشل سب سے پہلے جو جن ناموں کو شامل کیا جاتا ہے اس کی پلاننگ میں، اس میں کیسر بٹ، اس میں امیر مصب، اس کے بعد امیر فتح، ان لوگوں کو جو ہے وہ نامزد کیا جاتا ہے۔ پھر کیسر بٹ جو ہے کچھ عرصے کے بعد وہ شامل تفتیش ہوتے ہیں۔ یہ جاوید بٹ کے میں قتل کی بات کر رہا ہوں، تو وہ اس میں بے گناہ قرار پا جاتے ہیں۔ نہ صرف بے گناہ کیسر بٹ پا جاتے ہیں، بلکہ کیسر بٹ کی اور جاوید بٹ فیملی یعنی کہ تیفی بٹ خاندان کی صلح ہو جاتی ہے آپس میں، وہ صلح کر لیتے ہیں۔ جب وہ ادھر صلح کرتے ہیں تو ادھر امیر مصب فیملی سے کیسر بٹ کا فاصلہ ہو جاتا ہے ان میں۔ اب یہ ہے کہ اس کے بعد ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوتی ہے کہ تیفی بٹ دبئی سے گرفتار ہو جاتا ہے۔ تیفی بٹ کے گرفتار ہونے کے بعد تیفی بٹ کو جب پاکستان لایا جاتا ہے تو وہ ساتھی چھڑانے آتے ہیں۔ ساتھی چھڑانے جب آتے ہیں تو وہ ساتھیوں کی فائرنگ سے تیفی بٹ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تیفی بٹ کی ہلاکت کے بعد جو ہے گوگی بٹ کا آج کے دن تک کچھ پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہے۔ کیوں کہ ایک تو امیر بلاج کے قتل میں تو گوگی بٹ پر جو بھی الزام تھا وہ تو تھا ہی، یہاں پہ صورتحال اتنی پیچیدہ ہو جاتی ہے کہ تیفی بٹ کو جو ساتھی چھڑوانے آتے ہیں ان ساتھیوں میں گوگی بٹ جو ہے نا وہ مین کردار، ان پہ ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے کہ ساتھیوں میں وہ شامل تھے اور ان کی فائرنگ سے تیفی بٹ قتل ہو گیا۔ اب اس کے بعد گوگی بٹ منظر سے غائب ہیں، کسی کو نہیں پتہ، اور نہ ہی کبھی سنا ہم نے کہ ان کی تلاش کے لیے کہیں کوئی ریڈ کیا گیا یا انہیں کہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی۔ اس طرح کی ایکٹیویٹی سننے میں نہیں آئی، بنسبت کہ امیر بلاج کے ڈیرے پہ، اڈے پہ یا گھر پہ ریڈ ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے نا تیفی بٹ کا بھائی جب پریس کانفرنس کرنا چاہ رہے تو تیفی بٹ کے گھر بھی پولیس جا رہی ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال دونوں طرف رہی، مگر گوگی بٹ کے حوالے سے اس طرح کی خبر کافی عرصے سے سننے میں نہیں آئی کہ کوئی گوگی بٹ کو تلاش کرنے کے لیے انویسٹیگیشن نے یا سی سی ٹی نے یا کسی بھی فورس نے کوئی ریڈ کیا ہو کم از کم۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ اس میں یہ ہوئی ہے کہ جاوید بٹ جو ہے تیفی بٹ کے بہنوئی جو ہے مقتول جو ہے، اور ان کو بڑے ایک میں کہتا ہوں کہ بے رحمانہ طریقے سے قتل کیا شوٹرز کے ذریعے، جس وقت وہ نہتی اپنی اہلیہ اور کے ساتھ جا رہے تھے اور کینال روڈ پہ، اور وہ ان کی اہلیہ جو تیفی بٹ کی بہن ہے وہ بھی زخمی ہو جاتی ہیں اس میں، اور وہ بال بچ جاتی ہیں اور زندگی ان کی بچ جاتی ہے، مگر جاوید بٹ جو ہیں وہ اس وقت ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے اس وقت ان میاں بیوی کے پاس اس گاڑی کے اندر کوئی اسلحہ تو دور کی بات ہے، میرا خیال ہے ایک چاقو بھی نہیں ہوگا، اور وہ اس لیے کہ جاوید بٹ کی کبھی بھی کسی سے کوئی دشمنی ہم نے سنی بھی نہیں، اور نہ ہی کوئی اس طرح کی کوئی مقدمہ یا اس طرح کی کچھ صورتحال ابھی تک سامنے آئی۔ البتہ اب ڈیولپمنٹ بڑی یہ ہوئی ہے کہ جاوید بٹ کے قتل میں جے آئی ٹی نے امیر مصب اور امیر فتح دونوں بھائیوں کو گناہ گار قرار دے دی ہے۔ دونوں بھائیوں کو، یہ سگے بھائی ہیں امیر بلاج سے چھوٹے، اور یہ تین بھائی تھے، امیر بلاج، امیر مصب اور امیر فتح۔
اب امیر مذہب اور امیر فتح کو جاوید بٹ کے قتل کیس میں گنہگار قرار دے دیا گیا. جاوید بٹ کے قتل کی جے آئی ٹی ایس پی صدر انویسٹیگیشن کی سربراہی میں کام کر رہی ہے. جے آئی ٹی میں ایس پی صدر انویسٹیگیشن میاں معظم، ڈی ایس پی اچرا قمر عباس اور انویسٹیگیشن رائیونڈ شاہ زیب بھی شامل ہیں. جاوید بٹ کے قتل کی منصوبہ بندی میں امیر مذہب کے ساتھ امیر فتح شامل ہیں. جے آئی ٹی مقدمہ میں ایک ملزم عارف بھٹی تاحال منظر عام سے غائب ہے. جے آئی ٹی امیر مذہب کے شوٹرز کو ٹاسک دیتے وقت امیر فتح بھی موجود تھا. جے آئی ٹی ذرائع امیر فتح نے گرفتاری سے بچنے کے لیے عبوری ضمانت کروا رکھی ہے. مقدمہ میں امیر مذہب کی ضمانت کنفرم ہو چکی ہے. جے آئی ٹی ذرائع امیر فتح 24 دسمبر تک ضمانت پر ہیں. جے آئی ٹی پولیس کی جانب سے عدالت کو امیر فتح کی ضمانت خارج کی درخواست کی جائے گی. جے آئی ٹی ذرائع اور یہ جو کردار اس میں عارف بھٹی جو ہے اس کا نام ابھی جو ڈسکس ہوا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ بھی اسی طرح سے منظر سے غائب ہے کیا جس طرح updates ہیں ان کی؟ گوگی بٹ منظر سے غائب ہے. ٹھیک. اور عارف بھٹی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے شوٹرز ارینج کیے، وہ شوٹرز جس نے جاوید بٹ کو قتل کیا، وہ بذریعہ عارف بھٹی اگر اس میں حقیقت ہے کہ امیر مذہب اور امیر فتح بقول جی آئی ٹی گنہگار ثابت ہوئے ہیں. وہ انہوں نے کوئی پلاننگ کی ہے یا ٹاسک دیا ہے تو براہ راست اس طرح کے شواہد نہیں ہے کہ براہ راست انہوں نے شوٹرز کو ٹاسک دیا. مگر یہاں جے آئی ٹی یہ کہہ رہی ہے. اس سے قبل کی انویسٹیگیشن میں یہ بات سامنے آتی رہی کہ شاید عارف بھٹی کے ذریعے وہ شوٹرز ارینج کیے گئے. ٹھیک. براہ راست جو ہے وہ لوگ شوٹر سے نہیں ملے، مگر عارف بھٹی کے ذریعے ہوئے یا انہوں نے خود کیے، براہ راست کیے یا انڈائریکٹ کیے، تو قتل تو ہوا ہے. تو البتہ جاوید بٹ کے قتل کیس کی یہ اہم پیش رفت ہے، ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ اب دوبارہ سے ایک مرتبہ ٹرکاں والا جو خاندان ہے ان کے لیے مشکلات ہیں. اور دونوں بھائی جو اس گھر کے اب چشم و چراغ ہیں امیر بلاج کے بعد، اور ایک جو خاندانی دشمنی کی جو لیگسی ہے وہ انہی کے کاندھوں پہ ہے. تو اب ان دونوں کو جاوید بٹ کے قتل میں گناہ گار قرار دے دیا گیا ہے. چلیں دیکھتے ہیں مزید کیا ٹوسٹ آتا ہے اس پورے کہانی میں، پورے ڈیولپمنٹ جو ابھی آپ نے شیئر کی، اس کے بعد مزید کیا آئے گی اس کیس کی، وہ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے.